عادل صاحب، ایک مہینہ پہلے ہی الیکشن جو سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے وہ رخصت پر چلے گئے ہیں، کیا وجہ بتائی جا رہی ہے؟ دیکھیں، وجہ تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے، لیکن ان کا اس وقت اس کرٹیکل ٹائم پہ اس ٹیم سے الگ ہونا، یعنی چلتی ہوئی ٹرین سے ایک بڑے کروشل اور کرٹیکل ٹائم پہ ان کا وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا سائیڈ پہ ہو جانا، اتر جانا، یہ انتخابی عمل کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے جو امور کو حقیقت میں جو شخصیت چلا رہی ہوتی ہے، جو انتظامیہ کے ساتھ کوارڈینیٹ کر رہی ہوتی ہے الیکشن کمیشن کے بہاف پہ، جو انسٹرکشنز دے رہی ہوتی ہے، جو اس ساری جو الیکشن کی سکیم بنائی جاتی ہے نا، یہ کچھ چند ہفتوں میں نہیں بن جاتی، اس کے لیے 2-3 برس لگ جاتے ہیں، اس کے لیے یہ ورکنگ ہوتی ہے جب تو جو سیکریٹری کو عام طور پہ لایا بھی ایک ایسے وقت میں جاتا ہے تاکہ اس کی مکمل انڈرسٹینڈنگ ہو، جب الیکشن میں جا رہے ہوں تو ان کی 2-3 سال کا اس سارے عمل کا تجربہ ہو چکا ہو، تو ایسے وقت میں ان کا جو الگ ہونا ہے یہ بڑا حیران کن ہے اور بڑا تشویشناک بھی ہے۔ یہ دیکھیں نا، انتخابات کا جو کنڈکٹ ہے وہ شروع میں ہی کس طرح سے ہو رہا ہے، یعنی انتخابات سے ایک مہینہ پہلے معاملات کس طرح چل رہے ہیں، تو الیکشن ڈے کے اوپر تو سیکریٹری الیکشن کمیشن کا کام بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی یہ بالکل انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا، پھر یہ واپس آئے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر اختر نذیر صاحب تھے، ان کا تعلق پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس سے تھا، تو وہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں چلے گئے جب یہ کنٹروورسی آئی تھی کہ بیلٹ پیپر پر بار کوڈ ہونا چاہیے یا نہیں۔ اس کنٹروورسی کے بعد انہوں نے کہا جی میں نہیں چل سکتا الیکشن کمیشن کے ساتھ۔ تو اب یہ دیکھنا بھی ہوگا کہ یہ نظام کی صحت خراب ہونا بھی ان کے الگ ہونے کی وجہ تو نہیں ہے کہیں، کیونکہ جو ہمیں رپورٹس مل رہی ہوتی ہیں نا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو افسران ہیں جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ سچویشن کیا ہے، ماحول بڑا ٹینس سا ماحول ہے، یعنی جو ملازمین ہیں الیکشن کمیشن کے، جو افسران ہیں، جو ان کی خط و خطابت ماضی میں میڈیا کے اوپر آتی رہی، بالکل جس طرح سے عادل صاحب بتا رہے ہیں، سیکریٹری الیکشن کمیشن کا اس وقت چاہے ان کی طبیعت ناساز ہے لیکن ایک بڑا خلا جو ہے وہ یہ پیدا ہو گیا ہے۔ میں سوال دینے سے پہلے آپ کی اجازت سے عدیل سے سوال پوچھ لوں کہ عدیل یہ سیکریٹری الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ کریں گے یا انٹرم گورنمنٹ پرائم منسٹر والی سائڈ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اپوائنٹ کریں گے؟ جی یہ چیف الیکشن کمشنر ہی کرتے ہیں اور وہ وفاقی حکومت سے ہی نام لیتے ہیں، لیکن یہ جو اپوائنٹمنٹ تھی یہ ریٹائر ہو چکے تھے سروس آف پاکستان سے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی خدمات لی گئی تھیں، پھر ان کا ٹینیور ختم ہوا، پھر ان کو کنٹینیو کروایا گیا، تو یہ بڑا عجیب سا یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں۔ جو پریس ریلیز بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے آئی ہے نا، وہ بھی بڑی گول مول قسم کی پریس ریلیز آئی ہے، اس میں کوئی واضح چیزیں نہیں لکھی گئیں۔ میری اطلاع یہ ہے کہ وہ اس معاملے پر ایسے لگتا ہے کہ اس معاملے پہ پردہ ڈالنے کے لیے بڑا گول مول قسم کی پریس ریلیز جاری کر کے اس معاملے کو واضح کرنے کی ضرورت تھی، کلیئر کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ تو بالکل ایسے جس طرح کوئی سیاسی کوئی گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور کوئی سیاسی بیان دے رہا ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن ماضی میں تو بڑی کاٹ رکھنے والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے ری ایکشن دیا کرتا تھا، اس معاملے پہ اس کی جو پریس ریلیز ہے اس نے کوئی واضح نہیں کیا اصل صورتحال ہے کیا۔ ٹھیک ہے، واضح صورتحال جب وہ نہیں بتائی گئی ہے تو مجھے جی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، بالکل آپ کا وقت نہیں لوں گا، صرف ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں عدیل سے بہت زیادہ ڈس ایگری کرتا ہوں کسی بھی حب الوطن پاکستانی کی طرح، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمشنر صاحب کو صرف اپنا الیکشن کا سیکریٹری واپس اس امپورٹنٹ لمحے پہ چینج کر کے نیا اپوائنٹ کرنے کی اختیار نہ صرف کہ یہ ہونا چاہیے، بلکہ اگر اختیارات کی بات ہو رہی ہے تو لگے ہاتھوں ویسے پرائم منسٹر اپوائنٹ کر دینے کا اختیار دے دیں اگلا، تو زیادہ مناسب ہوگا۔ سکندر سلطان راجہ صاحب سے زیادہ ڈیپینڈیبل اس طرح اس چیز کے لیے کون شخص ہو سکتا ہے؟ دلوں کے وزیر اعظم کو اپوائنٹ کر دیں، جس کو بھی وہ کریں، آپ تو جانتے ہیں وہ ایک قابل اور انڈیپینڈنٹ آدمی ہے، وہ کسی مناسب شخص کو پک کریں گے۔ ٹھیک ہے۔